السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا کے سینئر سیاستدان نجم الحان وزیر صاحب. اور آج پاکستان میں بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں. 63A کے اوپر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آ چکا ہے اور نظر ثانی کی جو اپیل ہے وہ منظور ہو گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو اپوزیشن ممبران ہیں وہ حکومتی آئینی ترامیم کے حق میں بھی ووٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ایک جو دوسرا ایشو ہے وہ پی ٹی ایم کے متعلق ہے. تو ہم نے ان دونوں کے اوپر اجمل بھائی سے بات کرنی ہے. تو جی اجمل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. تو اجمل بھائی بتائیں ذرا، آج 63A کا فیصلہ بھی آ گیا اور اب آہستہ آہستہ لگ رہا ہے کہ آئینی ترامیم کا مسئلہ بھی حل ہونے والا ہے. آپ کی اس پہ کیا رائے؟ دیکھیے، میں تو پہلے اس پہ کہہ چکا ہوں، اسی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے اس میں جو یہ ووٹ شمار نہ کرنے والی جو بات ہے، اس کا پہلے بھی اس کے حوالے سے آئین سائلنٹ تھا. ڈسکوالیفیکیشن کی بات ٹھیک ہے، تو ابھی بھی آج بھی جو فیصلہ آیا جو میں سمجھاؤں اس کے مطابق یہ ہوا. اب میرے خیال میں کہ جو آئینی امینڈمنٹ ہونے جا رہے ہیں اس میں کافی آسانی ہو گئی، کیونکہ پہلے لوگوں کو سب سے بڑا یہ مسئلہ تھا کہ جب آپ کا ووٹ شمار ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کیسے جو ہے نا وہ تو ڈسکوالیفائڈ بھی ہو جائے، ووٹ بھی شمار نہ ہو جائے. تو میرے خیال میں کہ جو آئینی امینڈمنٹ ہونے جا رہی تھی وہ ہو جائیں گی اب آرام سے. اچھا اجمل بھائی، ایک وہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ہمیں بالخصوص سوشل میڈیا کے اوپر اپنی پارٹی کے ایم این اے پر بڑی تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جی یہ کیوں پاس ہو گیا، کیسے ہو گیا، 63A کا فیصلہ نہیں تھا، اس طرح سے ترمیم نہیں تھی منظور ہونی چاہیے. تو یہ جو سے اب ایک پورے کا پورا پی ٹی آئی کے ایم این اے کے متعلق عوامی ایٹیچیوڈ ہے، تو کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ ان کے ایم این اے ان کے ساتھ رہیں گے؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ کیا آپ کو کیا دیکھیے، لگتا ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ فرحان جب ان چیزوں کو سارا مل کر دیکھتے ہیں نا تو آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہے اس کی تعداد کوئی 91 ہیں قومی اسمبلی میں، اور تقریباً کوئی 27 سینیٹر ہے ان کے سینٹ سینٹ میں. میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سے کتنے ایم این ایز ہیں جو آپ کو ان معاملات میں جو یہ ہو رہا ہے اس میں فرنٹ فٹ پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ خود کہیں نہ کہیں اس میں تھے. میں سب کی تو بات نہیں کر سکتا ہوں، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں اس میں کہ جو انڈر ٹیبل کوئی بات ان کی ہے. اگر نہیں ہے تو وہ سامنے آئے. مثلا ایسے سینیٹر کو آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں کہ جو ابھی تک آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے. تو ان سینیٹر کو اخلاقاً تو پھر یہ چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں اخلاقاً یہ چاہیے کہ آپ جس جماعت کے ووٹ کے اوپر آئے ہوئے ہو یا جس کے نام پہ آئے ہو، یا ایسے اس میں تو ایسے سینیٹر بھی ایسے میں نے کہ کونسلر بھی نہ بنے، لیکن جس کی وجہ سے ان کو ووٹ ملی ہوئی ہے تو اس کے لیے اگر وہ فرنٹ فٹ پہ نہیں آ سکتے تو پھر ووٹ کا کیا بات ہو گئی. اچھا اجمل بھائی، کوئی ایسٹیمیٹ تو دے نا ہمیں، کتنے ایم این اے کتنے سینٹر علیحدہ ہو رہے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو آپ کے پاس معلومات میرا ہوگی. یہ خیال ہے کہ جتنی ضرورت ہوگی اس کے مطابق تو ہو جائے. تو آپ کو لگتا ہے مولانا کی ضرورت نہیں رہی؟ میرا یہ خیال ہے کہ مولانا کی ضرورت اس حوالے سے ہوگی کہ مولانا صاحب کے بارے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مولانا صاحب کل پہ راضی ہے، جزویات پہ اس کی بات جاری ہے. اب مولانا صاحب کے ووٹ دینے یا نہ دینے سے میرے خیال میں کہ اتنی وہ نہیں ہوگا، کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا، لیکن ہاں مولانا کا ساتھ دینے سے ایک اس کو ایک ویٹ ملے گا اس اچھا، تو امینڈمنٹ. مولانا کا آج اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے پاکستان میں تو اس کے بعد ہمیں کرنی چاہیے آئینی ترمیم. تو یہ مولانا نے یہ بیان کیوں جاری کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں نے ان کی پریس کانفرنس ابھی کی نہیں دیکھی، لیکن میں ایک بات کروں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی جو ہو رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ پاکستان میں 13 سال کے بعد تقریباً ہونے جا رہا ہے، جس میں 9 ممالک کے وزیر اعظم آ رہے ہیں. یعنی اس میں آپ اندازہ کریں جہاں پہ روس کا وزیر اعظم آ رہا ہے، جہاں پہ چائنیز وزیر اعظم نے کمنٹ کیا ہوا ہے، جہاں پہ آپ کے اور چھوڑیں انڈین پرائم منسٹر کو بھی دعوت دی گئی ہے. اور نریندر مودی کے حوالے سے آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. 60% یہ چانسز ہے کہ وہ آ جائے گا. وہ ویسے میاں صاحب کے ہوتے ہوئے آ تو جاتے ہیں اکثر. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ 60% چانسز یہ ہے کہ وہ آ جائے گا، 40% یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہ. بڑا ایسے بڑے ایونٹ کے ہوتے ہوئے اگر یہاں پہ ایک اچھا ایٹماسفیئر ہوگا تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اب اس کا ہماری امینڈمنٹ سے کیا تعلق؟
وہ تو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے, انڈور اجلاس ہے, کوئی جلسہ ہو نہیں رہا, کوئی ڈی چوک پہ تو پروگرام نہیں ہو رہا نا جی. تو وہاں پہ انہوں نے جانا ہے, انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے, یا وہاں پہ امینڈمنٹ اگر سینٹ میں بھی ہو, قومی اسمبلی میں بھی, تو اس میں تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کا بات نہیں ہے, وہ تو اینی ٹائم ہو اچھا سکتا ہے. بھائی, یہ آئینی امینڈمنٹ کے متعلق آپ نے کیا سنا ہے؟ یہ فیزز میں ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے اس کے متعلق؟ میرا اپنا جو خیال ہے وہ یہی ہے کہ یہ فیزز میں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بلک جو مین ہے وہ تو یہ ابھی ہونے جا رہی ہے, جس میں آئینی عدالت کی جو بات ہو رہی ہے, وہ مطلب وہ پوائنٹس جو کہ بالکل نان کنٹروورشل ہیں ان کو پہلے, وہی, اور جس طریقے سے ججز کی جو تقرر کے حوالے سے جو ایک, اور پھر وہ جو ججز کی وہ دیکھی جائے گی, پرفارمنس دیکھی جائے گی, یہ جو عدالت کے حوالے سے ہے, یہ میرے خیال میں کہ پہلے فیز میں ہو جائے گی. اس کے ساتھ شاید کچھ اور بھی ہو, لیکن مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ وہی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کل پہ بہت سارے لوگ راضی ہیں, تو اس لیے مجھے اس کے میں ابھی کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی. یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس کے بعد تو مجھے بالکل نہیں لگ رہا کہ کوئی اس میں کوئی اب دیر اور اس میں ابھی دیر ہوگی بھی نہیں, مجھے جو لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اجمل بھائی ہم آ جاتے ہیں ہمارے دوسرے ٹاپک کے اوپر. پی ٹی ایم والا بڑا ہاٹ ایشو بن چکا ہے. کل خیبر پختونخوا پولیس نے ان پر حملہ بھی کرنے کی کوشش کی, اور وہ بڑا سوشل میڈیا کے اوپر شور بھی مچتا رہا. پھر بعد میں خیبر پختونخوا حکومت نے کہا کہ جی یہ تو وفاقی حکومت نے ان کو آرڈر جاری کیا تھا. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا ہوا ہوگا؟ دیکھیں, یہاں پہ تو پرابلم یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں فیڈرل حکومت کا اس کے حوالے سے جو نیریٹو ہے, وہ ایک لیٹر ہے جو انٹیریئر منسٹری کی طرف سے گیا ہے چیف سیکرٹری کو, اس کو وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کا جو نیریٹو ہے, یہ فیڈرل حکومت یا انٹیریئر منسٹری کے تھرو. لیکن دوسری طرف اس میں اب دوسری طرف ایک اور پوائنٹ ہے, وہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا, جس پہ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, وہ یہ کہ وہ بھی اس کو جو ہے نا وہ فیڈرل حکومت کے اس میں ڈال رہے. تیسرا پوائنٹ آف ویو جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو گورنر صاحب ہیں, ان کے بھائی ہے احمد کنڈی صاحب, جو پارلیمانی لیڈر ہے پیپلز پارٹی کے صوبائی اسمبلی میں, ان کا ایک قرارداد آ گیا, التوا کا قرارداد آ گیا کہ صوبائی اسمبلی میں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے پی ٹی ایم کے ساتھ اور جو کچھ یہ کیا گیا ہے یہ غلط ہے اور اس کو روکنا چاہیے. اور اس حوالے سے اب دیکھیں, وہاں خیبر پختونخوا کی حکومت, وہاں پہ جو فیڈرل حکومت کی نمائندگی یعنی پیپلز پارٹی ہے, ظاہر ہے جی وہ گورنر ان کا, تو وہ, اور وہاں پہ فیڈرل حکومت کا نمائندہ بھی گورنر ہوتا ہے, تو وہ اگر وہ دیکھے تو وہ تو پھر ایک سیم پیج مجھے نظر آ رہا ہے. اگر اس طرح دیکھ تو انٹیریئر منسٹری کا بیچ میں سے ایک لیٹر ہے. دیکھیں مسئلہ کہاں, اجمل بھائی ذرا مجھے کویشچن کر لیں دینا, آپ وہاں کے وزیر اطلاعات رہے ہیں, آپ کو گورنمنٹ کی ورکنگ کا پتہ ہے, 18ویں ترمیم کا پتہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وفاقی حکومت پولیس کو کنٹرول کر سکتی ہے خیبر پختونخوا میں؟ ان کے اشاروں پر چلے گی پولیس؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب ممکن ہی نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت اس چیز کو یا اون کرے گی یا کلیئر کٹ ڈس اون کرے گی. ابھی وہ بیچ میں چل رہے جو ابھی تک صورتحال ہے, نہ وہ کہتے ہیں صاف وہ ہوتے ہیں, نہ اس پہ ان کی ابھی سلسلہ جو چل رہا ہے. لیکن رہ گئی جو یہ بات ہے کہ وہاں خیبر پختونخوا میں ظاہر ہے وہاں پہ جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, وہ چیف منسٹر ہوتا ہے. وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہوتی ہے, تو وہ جو کور ایشوز ہے جو وہاں پہ اس وقت پرابلم بنے ہوئے ہیں, لا اینڈ آرڈر کے ہیں, دوسرے ہیں, تیسرے ہیں, تو وہ تو خیبر پختونخوا حکومت کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. ایک ہاں, اب فیڈرل حکومت کا یہ والا جو پالیسی ہے کہ گوٹ کو کچھ جو خیبر پختونخوا میں فیڈرل حکومت کی جو وہاں پہ جو لوگ اسمبلی میں ہیں جو یہاں پہ ایفیلیٹڈ ہے, مسلم لیگ نون کو آپ لے لیں, پیپلز پارٹی کو آپ لے, ان کا آپ کے سامنے ہے کہ وہ وہاں پہ وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو حکومت کا نیریٹو ہے اس کے قریب ہے, وہ ساری چیزیں وہی ہے. لیکن فرحان ہم اس چیز کو اس لیے وہ نہیں کرتے. میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا مثال دوں. آپ کو یاد ہے
طاہر داوڑ تھے جی ایک جی ہمارے ڈی DSP تھے وہ۔ ایس پی تھے، جی۔ اس کی وہاں پہ افغانستان میں اس کی لاش میں ان کو شہید کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، شہید کیا گیا۔ اب اس کو لینے کے لیے یہاں فیڈرل حکومت سے اس وقت اسٹیٹ منسٹر تھے انٹیریئر کے شہریار افریدی، وہ آئے ہیلی کے ذریعے۔ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر وہاں پہ مجھے کہا گیا کہ آپ نے ان کے ساتھ جانا ہے، اور وہاں پہ اور میرے ساتھ شوکت یوسف زئی بھی تھے۔ تو ہم یہ جب تورخم گئے وہاں پہ اس کی لاش کو لینے کے لیے، تو وہاں پہ میرا تو یہ خیال تھا کہ چونکہ یہ فیڈرل حکومت نے بات کی ہوگی، ظاہر ہے اسٹیٹ منسٹر انٹیریئر کا بھی ساتھ ہے۔ وہاں پہ جب ہم گئے تو پتہ چلا کہ جی وہاں پہ ان کے ساتھ جب بات ہوئی ہے، افغان کے جو بارڈر کے اس سائڈ پہ لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں لاش، یہ تو افغانستان میں وہاں پہ قبائل ہے ان کے پاس ہے، ان کے ساتھ آپ لوگوں کو جرگہ کرنا پڑے گا۔ اب یہ ٹائم بڑا شارٹ تھا، اس کے بعد شام ہونے والی تھی، تو اب ہم واپس ایسے آ نہیں سکتے تھے، یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، سب میڈیا پہ دکھایا گیا تھا سارا۔ تو اس کے اوپر فیصلہ یہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ہم نے لاش لے کر جانا ہے۔ تو اس پہ اسی وقت میں نے کہا کہ میں بارڈر پار کرتا ہوں افغانستان کا، مجھے اجازت دی جائے، میں جا کر ان کے ساتھ جرگہ کرنے کے لیے تیار۔ اب بہت ساری چیزوں کو کر کے، حالانکہ سیکیورٹی کلیئرنس بھی نہیں مل رہے تھے، بڑے مسئلے تھے، پاسپورٹ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ کر کے میرے ساتھ اس وقت ڈپٹی کمشنر خیبر تھا، وہ بھی میرے قوم کا ہے، وزیر ہے، محمود اسلم وزیر، وہ بھی میرے ساتھ جانے لگا۔ اس نے کہا کہ نہیں سر آپ اکیلے نہ چلیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اب شہریار اور شوکت یوسف زئی یہاں پہ تورخم پہ رہ گئے، اور ہم وہاں پہ ان کی گاڑی آئی ہوئی تھی افغانستان کی اس وقت کی جو وہ تھے لوگ تھے، وہ ہمیں لے گئے، لے کر دور صحرا میں، وہاں پہ ایک آفس تھا بڑا پرسرار قسم کا، وہاں پہ جو ہے نا کچھ مشران بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ وہاں پہ تقریباً میری کوئی 1.5 سے 2 گھنٹے ان کے ساتھ جرگہ کیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو لاش نہیں دیں گے۔ لاش کے لیے جو ہے نا انہوں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ وہ آئے گا، کیا نام ہے، منظور آئے گا، ہم اس کو دیں گے، اور وہ آ رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے کہ وہ آ رہا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں میرا تعلق بھی وزیرستان سے اور حکومت اسٹیٹ کی طرف سے بھی میں آیا ہوں، تو مہربانی کر کے میرا بہرحال کافی کرتے کرتے پھر مجھے یاد ہے اس وقت محسن داوڑ وہاں پہ اس کو 0 پوائنٹ جو تورخم تھا اس پہ انہوں نے کہا، تو اس کو پھر میں نے بلایا، اس کے پیچھے گاڑی میں نے بھیجی، پھر وہ آیا، پھر ہم نے اس وقت اس کو لاش کو لے کر آئے، لیکن ہم لے کر آ گئے۔ بات کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ ایسے مواقع پہ خود حکومتوں کو سٹانس لینا پڑتا ہے، اس میں آپ کو یہ نہیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یار اس میں میری جان بھی جا سکتی ہے۔ حالانکہ اگر یہ کوئی اور کرتا، یہاں پہ تو یہ جو ہمارے ماڈلز ہوتے ہیں ان کو بھی تمغے دیے جاتے ہیں، ہم نے تو کوئی تمغہ تو ہمیں نہیں دیا گیا، حالانکہ جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر ہم نے بارڈر کراس کیا، اور اپنے نہ کوئی ہمارے ساتھ سیکیورٹی کچھ بھی نہیں، دوسروں کے حوالے کر، اور وہاں پہ جتنی گرما گرمی ہوئی ہے وہ بھی مجھے آج یاد، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بٹ لیکن جب آپ کے اوپر ایک ریسپانسبلٹی ہو تو پھر آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہمارا رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن کے حوالے سے ہم لیتے نہیں۔ اچھا اجمل بھائی، ہماری اس وقت جو ایک ریاستی پالیسی ہمیں نظر آ رہی ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے، وہ تو یہ ہے کہ گنڈا پور جو مرضی کرے، گورنر راج نہیں لگے گا کسی بھی صورت، اور یہ جو اگر پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی چینج آ سکتی ہے، کوئی سینسیبل لوگ پارٹی لیڈرشپ خیبر پختونخوا میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن نہ کوئی گورنر راج لگنا ہے اور نہ کوئی اور ہونا ہے۔ تو یہ جو ہماری ایک اسٹیٹ پالیسی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا یہ بہترین اسٹیٹ پالیسی ہے یا یہ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کے پچھلے ہفتے کے پروگرام میں جو آپ نے مجھے بلایا تھا، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں نے یہی کہا، یاد ہے آپ کو؟ جی جی، میں نے یہی کہا تھا کہ مہربانی فرما کر ہمیں جو ہے نا اس وقت کوئی بھی ایکسپیریمنٹ خیبر پختونخوا میں نہیں کرنی چاہیے۔ وہاں پہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، اگر پی ٹی آئی والوں کو ووٹ ملا ہے، وہاں پہ انہوں نے حکومت قائم کی ہے، اب وہاں پہ جو ذمہ داریاں ہیں ان کو کرنے دو۔
جواب دہ وہ ہیں عوام کے. ہاں یہاں تک میں ضرور کہتا ہوں, یہاں اسلام آباد سے اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کے پھر ریپرکشن کیا ہوں گے وہ ہمیں نظر آ رہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت فیڈرل حکومت کو یہ ضرور اس حد تک ضرور کہ بالکل یہ تعلقی سے میں بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں. فیڈرل حکومت کی خود کچھ ذمہ داریاں ہیں, وہ ذمہ داریاں پوری کرے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کو مرج کرتے وقت جو فیصلہ ہوا تھا NFC 3% ڈیویزبل پول سے دینا ہے, جی تو اس میں تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں یہ فیصلہ تھا کہ فیڈرل حکومت, پنجاب کی حکومت, سندھ کی حکومت, بلوچستان کی حکومت یہ اپنے حصے کے 3% ڈیویزبل پول سے دیں گے. اب 2018 میں مرج ہوا, سندھ کی حکومت نے 1 روپیہ نہیں دیا, بلوچستان کی حکومت نے 1 روپیہ نہیں دیا, پنجاب کی حکومت نے 1 روپیہ نہیں دیا. حالانکہ یہ وہ ٹائم بھی تھا کہ جس وقت پنجاب میں عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھے, اس وقت بھی انہوں نے نہیں دیا, آج بھی نہیں ہے. تو فیڈرل حکومت کے کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تھی جنہوں نے مرج کیا سرتاج عزیز کی کمیٹی کے اوپر, اس وقت نون کی حکومت تھی. انہوں نے جو مرج کیا, جو وعدے وعید کیے تھے ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے, جو اس وقت سے تقریباً 100 ارب کے لگ بھگ پیسے بن رہے تھے, 110 ارب روپے ہر سال دینے تھے ٹرائبل ڈسٹرکٹ پہ, جس میں وہاں کے جو انفراسٹرکچر ہے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, وہاں پہ 76 سال کی ان کی محرومیاں, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے فیصلہ ہوا تھا. اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. وہ کتنے پیسے بنتے ایک. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے, میں ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان کی آپ کو بتا دوں, ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان کی وہاں پہ یہ ایشو رائے ہے کہ وہاں پہ آپ نے کمپنسیشن لوگوں کو دینی تھی. اگر کسی کا کاروبار تباہ ہوا ہے, اگر کسی کا گھر تباہ ہوا ہے ڈیورنگ دس آپریشن جو ہوئے, وہ ابھی تک وہ کمپنسیشن فلفل نہیں ہوا. اور میرا ہمیشہ سے اس وقت جب میں ان ٹرائبل ڈسٹرکٹ کا انچارج تھا تو میں فرحان یہ کہتا تھا کہ سب سے پہلے پرائورٹی یہ ہونی چاہیے کہ جن لوگوں کے گھر تباہ ہے, جن لوگوں کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں ڈیورنگ دس آپریشن, ان کی کمپنسیشن ان کو فرسٹ پرائورٹی ہونی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چیزوں کو اتنے زیادہ ایشوز ہے جس کو ایڈریس, پھر مرج ہو گیا. پھر اس کے بعد میں نے اس وقت خود یہ پالیسی بنائی تھی کہ میں اس وقت کے کور کمانڈر 11 کور کے اور چیف منسٹر اس وقت کے, ہم ایک ہیلی پہ جاتے تھے تمام ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں. ہم تقریباً اکثر میں جا کر وہاں پہ ہم نے باقاعدہ لوگوں کو بلا کر, وہاں پہ ایلڈرز, وہاں کے علماء, وہاں کے یوتھ کو بلا کر بٹھا کر کلی کچہری کرتے تھے تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ بات چلی جائے, لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ حکومت اور ہماری اسٹیٹ ہمیں اون کر رہی ہے. پھر اس کے بعد وہ پالیسی ہم نے رکھی, کافی کوشش کی. پہلی دفعہ خیبر پختونخوا کی مرج کے بعد پہلی دفعہ کیبنٹ کی میٹنگ 76 سال کے بعد, جب سے یہ FCR ختم ہوا, یہ تو بلکہ 1901 سے تھا FCR, پاکستان بننے سے پہلے FCR تھا. پہلی دفعہ خیبر پختونخوا کی کیبنٹ کی میٹنگ, حکومت کی میٹنگ خیبر ڈسٹرکٹ میں ہم نے کرائی, دوسری ہم نے مومن ڈسٹرکٹ میں کرائی, اور یہ سلسلہ پورے ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں ہم کرا رہے تھے. انفارچونیٹلی اس وقت پھر اس میں وہ نہیں ہوا, میں پھر اس کے بعد حکومت کا حصہ نہیں رہا. لیکن میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ والا مسئلہ ہے, باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک, ان کے جو مسائل ہیں, ان کے ساتھ جو وعدے وعید کیے ہیں, ان کو ہمیں پورا کرنی چاہیے. اچھا, جب ہم ان کو پورا کریں گے نا, جی ٹھیک ہے, جب ہم ان پہ فوکس کریں گے, پھر میں آپ کو بتا دوں پھر کوئی نیریٹو اس کے مقابلے میں نہیں چل سکتا. لیکن اگر آپ ان کی بھی جو جینون, میں کسی کی غلط ناجائز جو ان کی کوئی بات ہو اس کے میں حق میں نہیں ہوں, لیکن جو جائز مطالبات ہیں, جو جائز کمٹمنٹ ہوئے ہیں وہاں کے عوام سے, ان کو پورا کرنے میں کیا قباحت ہے. اچھا اجمل بھائی, یہ جو PTM کی موجودہ قیادت, ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ
11 اکتوبر کو انہوں نے شاید 2 ہی بنیادی مطالبات رکھنے ہیں. نمبر 1 یہ کہ فوج بارڈر سے پیچھے ہٹ جائے, خیبر پختونخوا سے باہر نکل جائے, کو الٹیمیٹم وغیرہ دیں گے, اور دوسرا کو پختونستان کی بات کریں گے. تو جس طرح آپ مسائل بتاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یار یہ تو جائز مسائل ہیں, میں اگر ایک پنجابی ہوں مجھے بھی اس کی حمایت کرنی چاہیے کیونکہ ویلڈ ہے. تو وہ یہ کیوں اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ جی فوج نکل جائے اور جی پختونستان بنائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ دیکھیں جہاں تک پختونستان کی بات ہے, یہ جو ہے نا یہ فرحان بہت پرانی بات ہو چکی ہے. اور یہ اگر وہاں پہ ولی خان بہت بڑا لیڈر تھا, اس نے بھی اس چیز کو وہ کیا, لیکن بعد میں ولی خان صاحب نے پاکستان کو اسی آئین کو اور اسی پارلیمنٹ کو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو پختونستان کی بات ہے یہ صرف باتیں ہیں. اس پہ میں بالکل آپ کو بتاؤں, اس میں آپ وہاں پہ جا کر دیکھ لیں, ایسا ماحول ہے ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم کے اس وقت کے جو یہ 11 اکتوبر کو کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ان کا کوئی ہمیں اس وقت تک یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے مین کیا وہ ہے. اب یہ تو وہ جب بات کریں گے, سامنے جب چیزیں آئیں گی یا کوئی چیز سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں آئے گی تو تب اس کے اوپر جو ہے نا وہ بات کی جا سکتی ہے. کیونکہ پہلے تو اس حوالے سے تھا قومی عدالت, اس طرح کی کوئی بات تھی. لیکن میں نے جو سنا ہے منظور کے منہ سے, جو میں نے سنا ہے کل کا میرے خیال میں, وہ جرگے کی بات کر رہا تھا. اب دیکھیں جرگہ اور قومی عدالت میں بڑا فرق ہوتا ہے. جرگہ ایک دوسری چیز ہے, وہ ہمارے علاقوں میں روزانہ جرگے ہوتے ہیں. اب لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں, یہ جو کچھ بھی ہے, اس کو یہ سمجھنا کہ اس کی وجہ سے آپ خیبر پختونخوا یا ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے عوام کے اگر وہ جو جائز حقوق ہیں جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, اگر ہم اس پہ زیادہ فوکس کریں تو میرے خیال میں کہ مسئلے اتنے پھر نہیں بنیں گے. لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم اس وقت جب ایک چیز ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار اس بجلی کو ہاتھ لگانے سے کرنٹ لگے گا, لیکن ہم نے وہ تاریں جو ہے نا خالی چھوڑی ہوتی ہے, اور ہم اس کا بندوبست وقت پہ نہیں کرتے کہ یار اس کا ہمیں علاج کیا کرنا چاہیے کہ اس تاروں کو ہمیں وہ سرشن ٹوپ لگا کر اس کو جو ہے نا خطرے والا جو چیز نہ ہو. ہم اس وقت تک ایک مسئلے کو حل نہیں کرتے, ہم اس وقت تک ایک مسئلے کو ایڈریس نہیں کرتے. یہ تمام سیاسی جماعتوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ منظور پشتین کی اگر ہم بات کر لیں تو منظور پشتین تو ان تمام پولیٹیکل لیڈرشپ سے سب سے ایک ایک کر کے وہ ملا. آپ مجھے بتائیں وہ کس سیاسی جماعت کے یا کس لیڈر سے وہ نہیں ملا؟ وہ مولانا سے ملا ہے, وہ این پی کے قیادت سے ملا ہے, وہ وزیر اعلیٰ سے ملا ہے, کس سے وہ نہیں ملا؟ گورنر صاحب 2 دفعہ ان کے جو ہے نا, ایک دفعہ وہ جو اس کا وہ تھا پیمز میں جب تھا وہ اپنا گیلامن وزیر, اس کے حوالے سے وہ ہاسپٹل گیا, پھر اس کے بعد اس کے دعا کے لیے اسی جگہ پہ جہاں پہ یہ ہو رہا ہے وہاں پہ گورنر صاحب تشریف لے گئے. تو ایسے کوئی صورتحال تو نہیں ہے. تو یہ تو سارے آپس میں مل رہے ہیں, جڑ رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں. اب مسئلہ بھی تو پولیٹیکل ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک فریق کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہو نا میری بات, اور اس فریق کے بدلے میں دوسرے فریق کو کھڑا کر رہے ہیں, اور ساری چیزیں ان 2 فریقوں کے درمیان چھوڑ دیتے. بھائی جو میرا اور آپ کا کام ہے, جو پولیٹیشین کا کام ہے, جو گورنمنٹ کا کام ہے, جو یہ جمہوری گورنمنٹ کا کام ہے, وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ انگیج نہیں کرنا چاہیے, بات چیت نہیں کرنی چاہیے. ہاں بھائی آپ کا کیا مسئلہ ہے, آئیں بیٹے بات کرتے, بات کریں نا جی. اور یہ کس نے کرنی؟ فیڈرل حکومت نے کرنی اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے کرنی, اور بیٹھ کر ان کے ساتھ بات چیت کریں. اب ساری چیزیں جو ہے نا, اگر ہم مٹی پاؤ والی پالیسی اس پہ رکھیں گے فرحان, تو پھر اس طریقے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال پہ پیٹرول ڈالنے کے بجائے پانی ڈالا جائے, کیونکہ ہمارے ملک کے معاشی صورتحال اللہ کر کے اللہ تعالیٰ پاک نے ایک رحم کیا کہ یہ جو ابھی آئی ایم ایف کے گوکے میں آئی ایم ایف کے پروگرام کے خلاف ہو اور ان کے جو شرائط ہیں ان کے خلاف, لیکن آپ کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا, وہ ہو گیا اللہ کر کے. اب جب وہ ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے معاشی کی صورتحال کو آگے لے کر چلنا ہے. آپ کا شنگھائی جو تعاون کونسل کی جو یہاں پہ پاکستان میں میٹنگ ہو رہی ہے, جو اتنا بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے, اس کے حوالے سے آپ کو سوچنا چاہیے, اس کے اوپر آپ کو فوکس کرنا چاہیے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرنے کو جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا، وہ دوسری کی طرف دیکھے گا کہ بھائی یہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، اور پھر ظاہر ہے اس کا ماحول ایسے بنتا ہے کہ چونکہ میں تو پولیٹیشین ہوں، مجھے تو کل کو ووٹ کی ضرورت ہے، مجھے تو کل اس کی بھی ووٹ کی ضرورت ہے، مجھے تو اس کی ووٹ کی ضرورت ہے، میں اپنا تعلق خراب نہیں کروں گا، بقایا وہ جو کرتے ہیں آپس میں وہ کر لیں۔ یہ والا تماش بین جب تک ہم بنے ہوں گے، ہماری حکومتیں بنی ہوں گی، تو پھر یہ مسائل بڑھتے جائیں گے۔ تو چلے دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو کمنٹس میں ہمیں لازمی بتایا کریں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں۔ بہت شکریہ۔